بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن رکھو، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ جے تو گم ہوویں وچ اس دے اپنی چھوڑ نشانی، اے توحید محمد بخشا دسے کون زبانی۔ عشق کسی لذیذ چیز کی جانب طبیعت کا رجحان ہونا محبت ہوتی ہے۔ اگر اس میں شدت آ جائے تو اسے عشق کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ عاشق غلام ہو کر رہ جاتا ہے اپنے محبوب کا، اپنے ملک میں موجود ہر شے خرچ کر دیتا ہے۔ حضرت زلیخا کا حال ہی دیکھ لیں، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مبتلا ہوئیں تو ان کا تمام مال و جمال جاتا رہا۔ 70 اونٹوں کے بوجھ کے برابر تو اس کے زیورات وغیرہ تھے۔ اس نے اپنا تمام مال حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں صرف کر دیا۔ جو شخص اسے آ کر کہتا تھا کہ میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا ہے، تو وہ اس کو اپنا ایک ہار دے دیتی تھی اور وہ مالدار ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہ رہ گیا۔ اس کا نام یہ پڑ گیا، ہر شے یوسف کے نام۔ محبت کی شدت میں اس کو سب کچھ ہی بھول گیا۔ اگر آسمان پر نظر ڈالتی تو ستاروں پر بھی یوسف علیہ السلام کا نام ہی لکھا معلوم ہوتا تھا۔ منقول ہے کہ جب زلیخا نے ایمان قبول کر لیا اور یوسف علیہ السلام سے نکاح ہو گیا تو ان سے علیحدہ رہتے ہوئے عبادت میں مشغول ہو گئیں۔ اپنی عبادت میں ہر چیز سے قطع تعلق ہو گئیں۔ اگر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دن کے وقت طلب کرتے تو وہ رات کا وعدہ کر لیتی، اگر رات کو طلب فرماتے تو دن کے وقت پر ٹالتی رہتی تھی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی مجھے معرفت حاصل ہونے سے پہلے میں آپ سے محبت کرتی تھی، اب اللہ تعالیٰ کو پہچان لینے کے بعد میرے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ باقی نہیں رہ گیا اور مجھے اس کا کچھ بدل ہی نہیں چاہیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرے بطن میں سے 2 لڑکے پیدا ہوں گے، ان کو نبوت عطا کی جائے گی۔ زلیخا نے کہا، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے اور اس کا ذریعہ مجھے بنایا گیا ہے تو میں اطاعت میں حاضر ہوں۔ پھر خلوت گزیر ہوئے۔ حکایت ہے، مجنوں سے لیلی نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے بتایا، لیلی۔ ایک دن کسی شخص نے مجنوں کو کہا، کیا لیلی مر چکی ہے؟ تو جواب دیا، نہیں، وہ تو میرے دل میں ہے، میں لیلی ہوں۔ ایک دن جب مجنوں لیلی کے گھر کے قریب سے گزرا تو سوئے آسمان دیکھا۔ کسی نے کہا، اے مجنوں، آسمان کی جانب نہ دیکھ بلکہ تو لیلی کی دیوار کی جانب دیکھ، ممکن ہے تو اس کو دیکھ لے۔ تو جواب دیا، میرے لیے ستارے پر دیکھنا ہی کافی ہے جس کا سایہ لیلی کے گھر پر پڑتا ہے۔ منصور حلاج کے متعلق روایت ہے کہ اس کو لوگوں نے 18 یوم تک قید کیے رکھا۔ اس کے پاس حضرت
شبلی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور فرمایا اے منصور بتاؤ محبت کیا ہے؟ جواب دیا آج نہ پوچھو کل پوچھ لینا۔ اگلے روز لوگوں نے قید سے باہر نکالا، ان کے قتل کے لیے ان پر جرم لگایا گیا، تو وہاں سے پھر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ منصور نے ان کو آواز دے کر مخاطب کیا اور کہا اے شبلی، محبت کا آغاز ہے جلنا اور اس کا انجام ہے قتل۔ منصور نے جب یہ محسوس کر لیا کہ ہر شے فانی ہے بجز اللہ تعالیٰ کے، اور سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، تو اس میں حق مستحق کی ہونے کی وجہ سے وہ اپنا نام ہی بھول گئے۔ جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کون ہیں تو جواب دیتے تھے میں حق ہوں۔ نقل میں آیا ہے کہ سچی محبت کی نشانیاں 3 ہیں۔ 1 دوسروں کی بجائے محبوب کی زبان اختیار کر لینا۔ 2 دیگر لوگوں کی بجائے اپنے محبوب کا ہم نشیں ہو جانا۔ اور تیسری دوسرے لوگوں کی رضامندی کی بجائے اپنے محبوب کی رضامندی کا حصول۔ اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ فی الحقیقت عشق پردہ داری ہے، یعنی راز افشاں کر دینا، حلاوت ذکر کی وجہ سے روح کا عاجز ہو جانا، شوق کے غلبے کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کے بدن کا کوئی حصہ اگر کاٹ بھی دیں تو عاشق کو محسوس نہ ہو۔ حکایت ہے ایک شخص دریائے فرات میں غسل میں مشغول تھا۔ اس نے ایک آدمی کی آواز سنی جو اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ ترجمہ اے مجرموں تم آج ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ۔ اس کے سننے سے اس کو اتنا خوف ہو گیا کہ وہ خوف اور اضطراب کے باعث فوت ہی ہو گیا۔ حضرت محمد عبداللہ بغدادی نے فرمایا ہے کہ مجھے بصرہ کے اندر ایک بلند مقام کی چھت پر ایک نوجوان دکھائی دیا جو نیچے جھانکتا ہوا لوگوں کو کہتا تھا کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ عشق میں اسے موت آئے وہ یوں مرے، کیونکہ عاشق میں بلا موت کی خواہش کے کچھ خیر نہیں ہے۔ پھر خود کو نیچے گرا دیا۔ جب اس کو اٹھایا گیا تو وہ مر چکا تھا۔ حضرت جنید علی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تصوف فی الحقیقت اپنی رضا ترک کرنے کا نام ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ مسجد حرام میں گئے تو ایک نوجوان شخص استوانہ کے تلے نظر آیا جو مریض تھا اور برہنہ تھا اور غمزدہ دل سے آہیں بھر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس کے پاس گیا اور سلام کیا اور اس سے پوچھا اے لڑکے کون ہو تم؟ تو اس نے جواب دیا کہ ایک غریب ہوں اور عاشق ہوں۔ اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اس کو کہا کہ میں بھی تیری مانند ہی ہوں۔ وہ رو پڑا، میں بھی اس کے ساتھ رو پڑا تو وہ مجھے کہنے لگا کیا تو بھی روتا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ تیری مانند ہی میں بھی ہوں۔ بس وہ شدید رویا اور ایک چیخ لگائی اور اسی دم وہ وفات پا گیا۔ اس کے اوپر میں نے اپنا رومال ڈالا اور کفن لانے کے لیے باہر نکلا۔ کفن خرید کر واپس لوٹا تو دیکھا وہ وہاں موجود نہ تھا، تو میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ مجھے غیب سے آواز آئی اے بندہ خدا، دنیا کے اندر یہ وہ غریب تھا کہ جس کو شیطان پکڑ لینا چاہتا تھا مگر وہ پکڑ نہ سکا۔ پھر مالک دوزخ نے بھی چاہا کہ اس کو پکڑے لیکن نہیں پکڑ سکا، اور اس کو حوروں وغیرہ کے تصور سے رضوان نے پکڑنا چاہا مگر یہ نہ ملا۔
پھر میں نے دریافت کیا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے، تو آواز آئی کہ وہ سچے مقام پر ہے، تیرے قادر مالک کے پاس۔ ایک مرتبہ کسی نے ایک بزرگ سے محبت کے معنی دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا، اختلاط کم رکھنا اور خلوت زیادہ رکھنا، ہر وقت فکر میں رہنا، زیادہ تر خاموش رہنا، اگر آنکھ اٹھے بھی تو وہ دیکھے نہ، اگر آواز دی جائے تو نہ سنے، بات کی جائے تو نہ سمجھے، اگر مصیبت وارد ہو تو غم زدہ نہ ہو، بھوک جب لگے وہ بھی محسوس نہ ہوتی ہو، اگر ننگا ہو تو معلوم نہ ہو، گالی دی جائے تو نہ سمجھے، لوگوں کا ہرگز ڈر نہ ہو، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اسی کے ساتھ انس ہو اور اسی کی مناجات کرتا رہے، اور دنیاوی معاملات میں دنیا کے ساتھ مت الجھتا ہو۔ اور حضرت ابو تراب بخشی رحمۃ اللہ علیہ نے محبت کے عنوان پر درجہ ذیل اشعار کہے۔ ترجمہ: فریب نہ دینا، محبوب کے پاس دلیلیں ہیں، اور محبوب کے تحائف ہی اس کے پاس ذرائع ہیں، آفت آنے کی صورت میں بھی اس پر نعمت ہی ہوتی ہے، اور جو کچھ وہ کرے اس پر اس کو بہت سرور حاصل ہوتا ہے، اس سے اس کا روکے جانا اس کے واسطے بڑا مقبول عطیہ ہے، اور تنگ دستی عزت ہے، اور عجلت میں ہونے والا احسان ہے، اور دلائل میں ایک یہ دلیل ہے کہ اس کا عزم تو دیکھتا ہے، خواہ ملامت کرنے والا اسے ملامت ہی کرتا ہو، وہ اپنے حبیب کا فرما بردار ہی ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وہ سمجھتا دکھائی دیتا ہے، وہ کلام جو سائل کے پاس ملے۔ اور ایک دلیل ان دلائل میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی کچھ بھی کہتا ہو، وہ بچا ہوا صاف حفاظت میں رہتا ہے۔ حکایت ہے، ایک جوان باغ کو پانی دے رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التماس کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اپنی محبت میں سے ایک ذرہ محبت مجھے بھی عطا فرمائے۔ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو ایک ذرہ محبت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا پھر آدھا ذرہ ہی دے دے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے پروردگار تعالیٰ، اپنی محبت میں سے نصف ذرہ اس شخص کو عطا فرما۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ لمبے عرصے بعد اس جوان شخص کے مکان پر سے گزرے تو اس کے متعلق دریافت کیا، بتایا گیا کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے اور پہاڑوں میں چلا گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا الہی، وہ جوان مجھے دکھا دے۔ آپ کو نظر آیا کہ وہ پہاڑوں میں ایک اونچی چوٹی پر کھڑا ہے، اس نے آسمان کی طرف منہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا، لیکن وہ خاموش ہی رہا، جواب نہ دیا۔ پھر فرمایا، میں عیسیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو وہی فرمائی گئی کہ جس دل میں نصف ذرہ میری محبت سے ہو جائے، وہ کس طرح انسان کی بات سن سکتا ہے؟ مجھے قسم ہے میری عزت و جلال کی کہ تو اسے آرے کے ساتھ چیر بھی دے تو اس کو خبر بھی نہ ہوگی۔ جو شخص 3 چیزوں کا دعویٰ کرتا ہو مگر 3 چیزوں سے پاک نہیں، وہ دھوکے میں ہوتا ہے۔ پہلی، وہ ذکر اللہ سے حلاوت حاصل ہونے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن پھر بھی دنیا سے محبت رکھتا ہو۔ دوسری، عبادت میں اخلاص کا دعویٰ رکھے
لیکن ساتھ یہ بھی چاہے کہ لوگ تعظیم بجا لائیں۔ تیسری، جو خود کو نہیں گراتا مگر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلد ہی میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ وہ 5 چیزوں سے محبت کرنے لگے اور 5 کو بھول جائیں۔ دنیا کی محبت ہوگی اور آخرت کو بھول جائیں گے، مال سے محبت کریں گے اور محاسبہ یاد نہ رکھیں گے، مخلوق سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے، گناہ سے محبت کرتے ہوئے ہوں گے اور توبہ بھول جائیں گے، محلات ان کو پیارے ہوں گے اور قبرستان فراموش کر دیں گے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کی اور یوں فرمایا، اے جوان آدمی، تیری جوان عمری تجھے دھوکہ نہ دے۔ متعدد جوانوں نے توبہ کرنے میں تاخیر کی اور انہوں نے موت یاد نہ رکھی اور کہتے رہے کہ کل یا اس سے اگلے روز توبہ کر لوں گا۔ توبہ سے غفلت کی، یہاں تک کہ آخر کو قبر کے پیٹ میں اتر گیا۔ مال اور غلاموں، والدین اور اولاد کوئی فائدہ نہ دے سکی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، نہ مال اسے کوئی فائدہ دے گا اور نہ ہی اولاد، سوائے اس کے وہ قلب سلیم لیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے۔ حکایت ہے، ایک منافق شخص تھا جو بڑا بخیل بھی تھا۔ اپنی زوجہ کو اس نے قسم دی کہ اگر وہ خیرات دے گی تو وہ اس کو طلاق دے دے گا۔ پس ایک مانگنے والا اس کے دروازے پر آیا اور کہنے لگا، اے گھر کے باشندوں، مجھے فی سبیل اللہ کچھ دو۔ اس کنجوس شخص کی بیوی نے 3 روٹیاں دے دیں۔ اچانک اس منافق بخیل سے اس فقیر کا سامنا ہوا تو بخیل نے دریافت کیا کہ کس نے تجھے روٹیاں دی ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے فلاں گھر سے دی گئی ہیں۔ منافق نے گھر جا کر اپنی زوجہ کو کہا، کیا تجھے میں نے قسم نہیں دی تھی کہ خیرات کرے گی تو میں طلاق دے دوں گا؟ عورت نے جواب دیا کہ روٹیاں میں نے فی سبیل اللہ دی ہیں۔ منافق نے تنور کو خوب تپانے کے بعد عورت سے کہا کہ خود کو تو اللہ تعالیٰ کے نام پر اس تنور میں ڈال دے۔ عورت نے اٹھ کر اپنے زیورات پہن لیے تو منافق نے زیورات اتارنے کے لیے کہا تو عورت نے اسے کہا کہ دوست اپنے دوست کی خاطر خود کو مزین کرتا ہے اور میں اس وقت حبیب کے ساتھ ملاقات کرنے والی ہوں۔ پھر اس عورت نے خود کو جلتے تنور کے اندر پھینک دیا۔ منافق نے تنور کو اوپر سے ڈھانپ دیا اور وہاں سے چلا گیا، اور 3 روز گزر جانے کے بعد واپس آیا اور تنور کا منہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت قدرت خداوندی سے بالکل سلامت ہے۔ وہ حیرت زدہ ہوا تو اس کو غیب سے آواز سنائی دی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارے دوستوں کو آگ ہرگز نہیں جلائے گی؟ حکایت ہے، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی زوجہ تھی اور فرعون سے اپنا ایمان پوشیدہ رکھی تھی۔ جب فرعون کو معلوم ہوا کہ آسیہ ایمان لائے ہوئے ہیں تو آسیہ کو سزا دینے کا حکم جاری کر دیا اور قسم قسم کی سزائیں دی گئیں، اور فرعون ان سے کہتا کہ اپنا دین چھوڑ دو، مگر انہوں نے دین و ایمان ترک نہ کیا۔ بالآخر ان کے بدن میں کیل ٹھونسے گئے اور پھر انہیں دین چھوڑنے کا کہا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میرے بدن پر
تو قابو کر چکا ہے، لیکن میرا دل میرے اللہ کی حفاظت میں ہے۔ میرے بدن کا ہر عضو بھی اگر کاٹ ڈالو گے تو بھی میرا ایمان و عشق اور زیادہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے ہوا تو ان کو حضرت آسیہ نے آواز دی اور پوچھا، میرا پروردگار تعالیٰ مجھ سے راضی ہے یا کہ ناراض ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے آسیہ علیہ السلام، اس وقت آسمانی فرشتے تیرے منتظر ہیں، یعنی ان کو تمہارا اشتیاق ہے، اور فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ اب تو اپنی حاجت طلب کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یوں دعا کی، اے میرے پروردگار، اپنے پاس میرے واسطے جنت میں ایک مکان بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے مجھے چھٹکارا عطا فرما، اور ظالموں کی قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرعون نے اپنی زوجہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن پر 4 کیل لگائے اور ان کی چھاتی پر چکی رکھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی جانب کیا۔ اس نے آسمان کی جانب سر اٹھا کر دعا کی، اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوب نجات دی اور ان کا رتبہ جنت میں بلند فرمایا۔ وہ جہاں چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں۔ ان میں سے یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا اور امان الہی کی خواہش کرنا اور آفتوں اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے دعائے نجات کرنا صالحین کا طریقہ ہے، اور یہ راستہ ایمانداری کا ہے۔ وہ ہم ہی ہیں کہ تیرا درد چھپا کر دل میں کام دنیا کے بدستور کیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔